بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کی شخصیت کے بارے میں جانیے۔ جو لوگ بات کرتے وقت آنکھیں نہیں ملاتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ وہ نرم دل ہیں۔ اگر آپ انتہائی جذباتی ہیں تو آپ آسانی سے جوڑ توڑ کرنے والوں کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور حاسد آپ کو زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زیادہ سوچنے والے آپ کے بولنے سے پہلے ہی آپ کے ارادوں کو جانتے ہیں، لیکن وہ کوئی رد عمل اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب لگا رہے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس ان لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں نعمتوں کی توہین یا ناشکری کی جاتی ہے۔ دولت ایک جھٹکے میں، اور خوبصورتی ایک بیماری میں، اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر سے بچائے۔ اگر کسی جگہ یا مکان میں جنات ظاہر ہونے کا خدشہ ہے تو وہاں تیز آواز سے اذان دیں، انشاءاللہ جنات بھاگ جائیں گے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ زیادہ سستی انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کپڑے دھونے کے بعد آپ کے کپڑے خوب چمک اٹھیں تو کپڑوں کو نمکین پانی سے دھوئیں۔ اس گھر میں بیماریاں بھی زیادہ آتی ہیں جس گھر میں مکھیاں زیادہ ہوں۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے آپ کا جسم کبھی نہیں تھکتا۔ زیادہ پانی پیو، تھکاوٹ کم ہوگی۔ گنے کا رس دوپہر کو پی لیا کرو، اس سے آپ کی آنکھوں میں کشش آتی ہے۔ کھجور کھانے سے کبھی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا پانی پینے والا بندہ دل کے دورے کا شکار ہو جاتا ہے۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بالائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ادرک کا استعمال ضرور کریں۔ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے، اس لیے تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چکنائی اور میٹھی اشیاء کے مقدار کو کم کریں۔ پاؤں سن ہونے لگیں تو چند چیزوں سے پرہیز کریں: چاول، دہی اور کولڈ ڈرنکس۔ زمین سے جب بھی اٹھو کسی سہارے کے بغیر اٹھو، اور زمین پر جب بھی بیٹھو بغیر ٹیک کے بیٹھو۔ ایسا کرنے سے جسم کے مرکزی مسلز مضبوط ہوتے ہیں۔ ناظرین، رات کو چاول کھانا نیند کو متاثر کرنے کا باعث بنتا ہے۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہو رہی وہ جمعہ کے وقفے میں توسیع کریں اور کھجور زیادہ کھائیں۔ پسینے سے جان چھڑانے کے لیے پانی کی بالٹی میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا پھٹکڑی کا ملائیے اور اسے اپنے بدن پر بہائیں۔ اگر آپ وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو جاپانی پھل کھایا کرو، آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی جائیں، ایک ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ناظرین، تلے ہوئے کھانے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، جبکہ یہ موٹاپے کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے، آپ کی زندگی دنیا کے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے، بلکہ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو آپ جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ نہانے سے پہلے پانی میں آدھا چمچ نمک ملا لو، خارش نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ انتہائی مفید ہے۔ روزانہ زیادہ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ دہی موٹاپے کا دشمن ہے، دہی کھانے سے پیٹ کی چربی تیزی سے پگھلتی ہے۔ کیلشیم سے بھرپور چیزیں استعمال کریں،
یہ ہڈیوں کو کمزور ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ ایسے افراد جنہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو وہ کھانے میں کدو کا استعمال کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو روز نہار منہ 3 دانے بادام شہد میں ڈبو کر کھا لیں۔ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد گاجر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو جاتی ہے۔ زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگھنے سے ناک کھل جائے گا۔ دل کے مریضوں کے لیے سیب کھانا نہایت مفید ہے۔ یہ دل کی گھبراہٹ کو دور کرتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ ناظرین، جو انسان ایلو ویرا کچا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجوریں اور حسب ذائقہ سونف ڈال کر اس کو گرم کر کے ٹھنڈا کریں، اس کا جوس بنا کر پی لیں۔ ناظرین، جسم کی کمزوری اور خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ خواب میں میٹھی چیز، مٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی علامت ہے۔ نیند کی گولیاں استعمال کرنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے برعکس سونے سے قبل صرف 1 گلاس دودھ پی کر آپ چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ ناظرین، مشاہدے سے ثابت ہے کہ شیرخوار بچے دودھ پیتے ہی سو جاتے ہیں، بلکہ مائیں انہیں سلانے کے لیے انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے اور دل و دماغ سے تکبر نکل جاتا ہے۔ بھیڑ کو پالنے سے انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرغ کا سوپ پی لیا کرو۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ کامیابی چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہر جگہ کامیابی حاصل کرو مگر دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نہ کہ شہرت کے لیے۔ لوگوں سے توقعات کم سے کم رکھیں تاکہ آپ کی خود اعتمادی میں کمی نہ آئے۔ مشکلات اور پریشانیوں میں مت گھبرائیں کیونکہ مشکلات کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیموں کا چھلکا اور نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ کیڑوں کو گھر سے بھگانا ہے تو یہ جس جگہ نظر آئیں اس جگہ کافور جلا دیں، گھر میں کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے۔ پاخانہ جب بھی آئے تو فوراً کر لیا کرو، اس سے فالج کا خطرہ کم ہوگا۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، جسم میں خون بڑھانا ہے تو انار کھاؤ۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھا لیں۔ ادرک والی چائے جسم کے درد کو دور کرتی ہے۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور بھاگ جاتے ہیں۔ جو مرد یا عورتیں اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو وہ کھیرے کا رس اپنے چہرے پر لگا لیا کریں، اس سے ان کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ حیض کے درد کے لیے نہار منہ انار دانہ کھاؤ۔ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، افاقہ ہوگا۔ پیٹ کے بل سونے سے اجتناب کریں، اس سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، مہروں پر دباؤ پڑتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہو تو عرق گلاب میں پانی ڈال کر نہا لو۔ اگر زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو چہرے پر دہی لگائیں، انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، دماغ تیز ہو جائے گا۔
اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں۔ سالن میں سرکہ ڈال کر سالن پکانے سے برتن کالے نہیں پڑتے اور دھوتے وقت بھی آسانی ہوتی ہے۔ نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ مرچ مسالے سے بھرپور یا روغنی غذا کھانے کے بعد اس کے ساتھ پودینے کے چند پتے کھا لیں تو آپ کا کھانا بآسانی ہضم ہو جاتا ہے اور سینے پر جلن یا بھاری پن کی شکایت نہیں ہوتی۔ طبی ماہرین کے مطابق پودینہ جراثیم کش، بد ہضمی، اپھارا اور آنتوں کے ورم سے نجات دلاتا ہے۔ چھلکا اسبگول کا استعمال نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمے کو ٹھیک کرتا ہے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اور کھانا بھی جلدی ہضم ہو جائے گا۔ ناظرین، ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھے لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجور کھانے سے انسان میں کبھی بھی قوت با کی کمی کا شکار نہیں ہوتا۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ ناظرین، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو پھر بھی آپ کو عزت اور احترام دے تو بے شک وہ تمہارے لیے ایک بہترین رشتہ ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جانا ایک عام سی بیماری ہے جسے معدے کی بیماریوں میں ایک بیماری تصور کیا جاتا ہے۔ بڑوں کی بنسبت اکثر بچوں کو یہ تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی آنت میں ہونے والا ایک ایسا انفیکشن ہوتا ہے جس سے کھانا صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتا، جس کے باعث پیٹ میں درد رہنے لگتا ہے۔ یہی درد رات کے وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جامن پیٹ کے کیڑے مارنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ حرکات آپ سے ہو رہی ہیں تو آپ میں بہت کمی ہے۔ ان حرکات کا علاج بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، اگر آپ پبلک واش روم میں گھر کی نسبت زیادہ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چور چھپا بیٹھا ہے کہ اگر آپ کو کوئی موقع مل گیا تو آپ ضرور چوری کریں گے۔ نمبر 2، اگر آپ اپنی پلیٹ میں بھوک سے زیادہ کھانا محض اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کا بل کسی دوسرے کی جیب سے جا رہا ہے تو آپ فطرتاً لالچی ہیں۔ نمبر 3، اگر عام طور پر آپ قطار کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ کوئی طاقتور عہدہ دیا جائے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسروں کو یکلخت گرا کر آگے بڑھنے کے لیے اگر عام طور پر ٹریفک جام میں آپ قطار توڑ کر دوسری گاڑی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب آپ کو کبھی سرکاری پیسے کا رکھوالا بنایا جائے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ آپ اس میں غبن کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آپ کو قوانین و ضوابط پر عمل سے نفرت ہے۔ اگر آپ آفس، مسجد اور کسی سرکاری عمارت کی فالتو لائٹس بند کرنے کے عادی نہیں ہیں تو عہدہ ملنے پر آپ ملکی اور قومی وسائل کو بے دریغ ضائع کرنے کا ارتکاب کریں گے۔ اگر آپ زیادہ تر کمپیوٹر اور موبائل پر گیمز کھیلتے ہیں تو آپ کاہل اور سست انسان ہیں اور آپ اپنی زندگی کو فضولیات میں ضائع کر دیں گے۔ آپ کو وقت کی قیمت و قدر کا اندازہ لگانا چاہیے۔ اگر آپ طالب علم ہیں اور امتحان کی تیاری صرف امتحان سر آنے پر کرتے ہیں تو آپ کاہل اور کام چور ہیں۔ اگر آپ کا زیادہ وقت کہانیاں پڑھنے، فلمیں اور ڈرامے دیکھنے میں گزرتا ہے تو آپ خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں رہنے والے انسان ہیں۔ ناظرین، جو اپنے علاوہ
لواحقین اور دوست احباب کا مستقبل بھی برباد کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں اور اچھائیوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ فطرتاً ایک نیچ انسان ہیں جسے لوگوں کو نیچا دکھانا مقصود ہے، جو صرف متکبر انسان کی خصلت ہے۔ اگر آپ کسی ہوٹل میں یا دعوت میں یا دوست کے ساتھ چائے پیتے ہوئے عام طور پر گھر پر چائے پینے کی نسبت زیادہ چینی ڈالتے ہیں یا ضرورت سے زائد کھانا ڈالتے ہیں تو آپ کے بدعنوان ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے کی لڑائی پر خوش ہیں اور بجائے ان کی صلح صفائی کے آپ ان سے پرے رہ کر مطمئن ہیں تو سن لیں آپ سخت سے سخت خود پسند انسان ہیں جسے مخلوق سے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ آئیے جہاں بھی ہمیں موقع ملے ہم خود باکردار انسان بننے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی عطیہ خداوندی ہے اور آپ کی ہستی اور وجود اس مخلوق اور قوم کے لیے ایک مقدس امانت ہے، اس میں خیانت ہرگز نہ کریں۔ ناظرین، سونف کے بیج ایک غذائیت سے بھرپور مسالہ ہے جو صحت کے لیے بے شمار فوائد فراہم کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنے کے چند فوائد یہ ہیں: کھانے کی خواہش پر قابو پانے کے لیے مفید۔ سونف سے کھانے کی خواہش پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ ناظرین، ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ کھانے سے قبل سونف سے بنی چائے پینے سے لوگوں کو کم بھوک لگتی ہے اور وہ کم مقدار میں کھانا کھاتے ہیں۔ کھانے کی اشتہا پر قابو پانے سے بے وقت کھانے کی عادت کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے، جس سے جسمانی وزن کو مستحکم رکھنا یا اس میں کمی لانا آسان ہو جاتا ہے۔ سونف کے بیجوں میں موجود اینٹی سوزش مرکبات سوزش کو کم کرنے اور دمہ کی علامات کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ سونف کا استعمال بد ہضمی کو دور کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں میں افزائش کی خصوصیات ہوتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ سانس کی نالی سے بلغم کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ سونف کا پانی پینے سے سانس کے امراض جیسے دمہ اور بھیڑ وغیرہ سے نجات مل سکتی ہے۔ سونف کے بیجوں میں ایسا تیل ہوتا ہے جو ہاضمے کو آرام پہنچاتا ہے، بد ہضمی اور اپھارا پن کو کم کرتا ہے۔ سونف کی چائے سے معدے کے مسلز کو سکون پہنچتا ہے، جس سے قبض سے ریلیف میں مدد ملتی ہے۔ اس چائے کو پینے سے جسم کے اندر صفائی ہوتی ہے اور قبض کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ سونف صحت مند بیکٹیریا کو سپورٹ کرتا ہے۔ سونف کے بیجوں میں پری بائیوٹک فائبر ہوتا ہے جو آنتوں کے اچھے بیکٹیریا کو سپورٹ کرتا ہے، جو قوت مدافعت کی بہتری کو فروغ دیتا ہے۔ چمکتی ہوئی جلد۔ سونف کے بیجوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اور وٹامنز جلد کو صحت مند اور چمکدار بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سونف کا پانی پینے سے جلد کی سوزش کو کم کرنے، محاسوں کو روکنے اور رنگت کو صاف کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ سونف کے بیجوں کا استعمال کیسے کریں؟ کھانے میں استعمال کرنا۔ سونف کے بیجوں کو سالن اور سوپ وغیرہ میں مزیدار ذائقہ اور غذائیت کے لیے شامل کریں۔ چائے میں استعمال کرنا۔ سونف کے بیجوں کو گرم پانی میں ڈال کر آرام دہ چائے بنائیں۔ ناظرین، پودینہ ایسا صحت افزا پودا ہے جو صرف بیرونی خوبصورتی میں ہی اضافہ نہیں کرتا بلکہ جسم کے اندرونی نظام کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں، اس سے زکام بھی ختم ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے آئی برو پر زیتون کے تیل کا مساج کرنے سے نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کے لیے مرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں درد ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں۔ اسے پینے کے بعد مریض کلی نہ کرے بلکہ ویسے ہی سو جائے۔ 3 راتیں مسلسل یہ عمل کریں
انشاءاللہ کھانسی اور گلے کی خرابی دور ہو جائے گی۔ مالٹا معدے کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور جسم سے فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ اگر پودینے اور لیموں کا پانی ملا کر روز پیا جائے تو جلد تر و تازہ رہتی ہے اور اس میں چمک بھی آ جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔